بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچویں چیز جس سے ایک انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے وہ ہے البغض والکراہیۃ لحکم من احکام الدین ولو عمل به۔ دین اسلام کے کسی بھی حکم کے تعلق سے، کسی بھی مسئلے کے تعلق سے اگر کسی کے نفس میں بغض ہے، کراہیت ہے، تو یہ بغض و کراہیت اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دے گی۔ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کے شروط میں سے یہ پڑھا کہ محبت کا پایا جانا شرط ہے، جو کہ بغض و کراہیت کے منافی ہے۔ اگر کسی کے دل میں شریعت کے کسی مسئلے کے متعلق بغض پایا جائے، کراہیت پائی جائے، تو یہ بغض و کراہیت اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دے گی، کیونکہ ایک مؤمن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے فیصلے کو بغض و کراہیت کی نظر سے دیکھے۔ اس کا مطلب کہ اس نے حقیقت میں ایمان نہیں لایا ہے، وہ مؤمن نہیں ہے۔ اگر مؤمن ہوتا تو یہ ایمان کے مخالف ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے کسی فیصلے کے بارے میں بغض رکھے، اللہ رب العالمین کے کسی فیصلے کو کراہیت کی نظر سے دیکھے۔ مثلا کوئی کہے کہ اسلام کے تمام احکام مجھے بڑے پسند ہیں، ایک قانون پسند نہیں ہے، کیا؟ رجم کا قانون، یہ ظلم و بربریت ہے، اسے پسند نہیں کرتا میں۔ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، ایک قانون مجھے پسند نہیں ہے، اسے میں پسند نہیں کرتا، دوسرے تمام قوانین مجھے پسند ہیں۔ تو اس کراہیت کی وجہ سے، اس بغض کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے کسی فیصلے کے متعلق وہ کیا ہو جائے گا؟ اس کراہیت کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، مسلمان نہیں ہو سکتا، گرچہ صرف ایک مسئلے کے متعلق وہ کراہیت کا اظہار کرے، بغض کا اظہار کرے، تو یہ کراہیت اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دے گی۔ یہ انتہائی خطرناک عقیدہ اور نظریہ ہے کہ وہ اپنی رغبت کے حساب سے اسلام کو ڈھالنا چاہے، اسلام کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈال رہا ہے، وہ اپنی رغبت کے حساب سے چاہتا ہے کہ اسلام اس طرح ہو جائے۔ تو یہ کراہیت جو اسلامی قوانین کے متعلق اس کے دل میں پائی جاتی ہے، وہ اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جانا اسے میں برداشت نہیں کر پاتا ہوں، مثلا کسی کو بلایا جائے کہ آج فلاں جگہ پر چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، بادشاہ وقت کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ فلاں جگہ پر فلاں وقت میں چور کا ہاتھ مجمع عام میں کاٹا جائے گا، اسے چلو دیکھتے ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کے حکم کے عین موافق ہے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ زانی اور زانیہ کے سزا کو مسلمانوں کی ایک جماعت دیکھے، مشاہدہ کرے، تاکہ اس تعلق سے لوگوں کے دل میں خوف پیدا ہو کہ اگر ہم بھی یہ جرم کریں تو ہماری بھی یہی سزا ہوگی۔ تو کوئی اپنے کسی بھائی کو بلائے کہ چلو آج دیکھتے ہیں، آج فلاں چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، فلاں کو رجم کیا جائے گا، تو وہ کہے کہ میرا دل کمزور ہے، میں اسے برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ البتہ اس حکم کے تعلق سے، اس قانون کے تعلق سے میرا دل مطمئن ہے کہ اس سے بہتر کوئی دوسرا قانون نہیں ہو سکتا، لیکن البتہ میں اسے برداشت نہیں کر پاؤں گا، اس وجہ سے میں جانا پسند نہیں کرتا ہوں۔ تو اس وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ کس کراہیت سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا؟ وہ اس قانون کو ہی کیا کرے؟ ناپسند کرے، اس قانون کو انسانیت کے خلاف شمار کرے، تو اس کی یہ فکر اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دے گی۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کفار کے متعلق، بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، کہ ان کی اکثریت حق کو ناپسند کرتی ہے، کراہیت کی نظر سے دیکھتی ہے۔ تو یہ کراہیت اللہ رب العالمین کے قوانین کے متعلق کن کے دل میں پائی جاتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہ کفار کی صفت بیان کی، مسلمانوں کی یہ صفت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے کفار کے متعلق کہا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ،
اللہ رب العالمین نے جو قانون نازل کیا ہے وہ اس قانون کو کراہیت کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو یہ کفار کا جرم تھا جسے اللہ رب العالمین نے بیان کیا. تو اس جرم میں اگر کوئی مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ملوث ہو تو یہ جرم اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا. اسی طرح اللہ رب العالمین نے منافقین کے بارے میں کہا وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ کہ گرچہ یہ عمل کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, لیکن محبت سے نہیں, کراہیت ہوتی ہے ان کے دل میں, ناپسند کرتے ہیں اس عمل کو. اس لیے کیا کہا گیا شروع میں البغض والکراہیت لحکم من احکام الدین ولو عمل به, گرچہ عمل بھی کرے لیکن اگر دل میں کراہیت موجود ہے تو اس کراہیت کی وجہ سے وہ کیا ہو جائے گا, کافر ہو جائے گا. کوئی کہے کہ فجر کی نماز کو میں پسند نہیں کرتا ہوں, گرچہ وہ نماز پڑھے, ماہ رمضان کا روزہ میں پسند نہیں کرتا ہوں, بڑی کراہیت ہے مجھے اس قانون سے, یہ مسئلہ مجھے جمتا نہیں ہے, اس وجہ سے گرچہ وہ روزہ رکھ رہا ہے لوگوں کے ساتھ. کوئی حج کے متعلق کہے کہ اس میں لوگوں کا وقت برباد ہوتا ہے اور پیسہ برباد ہوتا ہے. چند سالوں پہلے بنگلہ دیش کے ایک وزیر سے جو مسلمان تھے سوال کیا اسی حج کے متعلق, تو بڑے عجیب و غریب نظریات اس بندے نے پیش کیے. کہا کہ اتنے سارے لوگ مسلم ممالک سے ایک جگہ جا کر اپنا وقت برباد کر رہے ہیں, اپنا پیسہ برباد کر رہے ہیں, اگر اسی وقت کو اسی پیسے کو کسی فلاح و بہبودی کے کام میں لگاتے تو کتنی امت ترقی کر جاتی. اس طرح کا نظریہ کہ انسان کو کیا کرے گا, دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا. ابھی ہم نے کہا کہ متعینہ طور پر کسی پر حکم لگانے کے لیے وہ کافر ہے, شروط و ضوابط کی ضرورت ہے. یہ عام حکم ہے, اس عمل پر حکم ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا یہ کفری عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے کسی قانون کو کیا کرے, کراہیت کی نظر سے دیکھے. اگر ایسا بندہ گرچہ خود حج کرنے کے لیے چلا جائے تب بھی وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. گرچہ وہ بندہ روزہ رکھ رہا ہے لیکن اس قانون کو وہ پسند نہیں کرتا ہے, تو وہ شخص کیا ہوگا, دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس کے عقیدے کا اصل اعتبار کیا جائے گا. اسی وجہ سے علماء جو عقیدے کے مسئلے پر اتنا زیادہ زور دیتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ عقیدہ اصل ہے, گرچہ عمل بظاہر اسلام کے احکام کے مطابق کر رہا ہو, عقیدہ اس کا اگر درست نہیں ہے تو یہ عمل اسے اللہ رب العالمین کے عذاب سے نجات نہیں دلا سکتا. اور عقیدہ اگر اس کا درست ہے, عمل کے اندر کوتاہی بھی ہے, تو اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت ہے. چاہے تو اللہ رب العالمین معاف کر دے, ڈائریکٹ جنت میں داخل کرے, اور چاہے تو اللہ رب العالمین اسے سزا دے, لیکن اگر سزا دے گا تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھے گا, جنت سے محروم نہیں ہوگا, جنت میں ضرور داخل کرے گا. تو یہ ہے عقیدے کی اہمیت. چھٹی چیز جس سے ایک انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے وہ ہے الاستہزاء باللہ او الرسول او بشیء من امور الدین. اللہ رب العالمین, اس کے رسول یا دین کے کسی بھی معاملے کے متعلق استہزاء کرنا, اللہ رب العالمین کا مذاق اڑانا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا, دین کے کسی مسئلے کا مذاق اڑانا, یہ عمل ایک انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بعض لوگوں کی حالت بیان کی, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ, اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ ایسا تم نے کیوں کیا. کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس آیت میں تذکرہ کیا ہے جو صحابہ اکرام کے متعلق کلام کر رہے تھے, جو صحابہ اکرام کو برا بھلا کہہ رہے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ اگر ان سے پوچھو کہ ایسا تم کیوں کر رہے تھے تو یہ کیا کہیں گے, نخوض ونلعب, ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے, ٹھٹھا کر رہے تھے. قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ, ان سے کہو کہ مذاق کرنے کے لیے اللہ, اس کی آیتیں اور رسول ہی تمہیں ملے تھے, اور دنیا میں کوئی چیز نہیں ملی مذاق کرنے کے لیے, یہی اللہ, اس کی آیتیں اور اس کے رسول ہی تمہیں ملے تھے. اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. اب معذرت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے,
اب اپنا یہ عذر پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو چکے، دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے۔ تو یہ عمل کہ کوئی شخص دین کا مذاق اڑائے، اللہ رب العالمین کا مذاق اڑائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے، دین کے کسی مسئلے کا مذاق اڑائے، تو یہ مذاق اڑانا، استہزاء کرنا اسے دائرہ اسلام سے خارج کر سکتا ہے۔ افسوس کہ بہت سارے لوگوں کے یہاں لا علمی میں یہ چیزیں ہمیں بسا اوقات نظر آتی ہیں، گرچہ لا علمی کی وجہ سے وہ گناہگار نہ قرار پائیں، لیکن یہ عمل بڑا سنگین ہے، بڑا خطرناک ہے۔ بعض لوگ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہتے ہوئے حور عین کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں ایسے جنت میں کون جائے جس میں ہزاروں سال کی حوریں ہوں۔ یہ مذاق اڑانا ہے، یہ جنت کا مذاق اڑانا ہے۔ دین کے کسی مسئلے کا مذاق اڑانا یہ ایک انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اگر کوئی کسی انسان کا مذاق اڑائے، اس کے اندر اسلامی احکام پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ دیکھ رہا ہو کہ اس کے اندر کیا ہے، اسلامی احکامات پر عمل ہے، اور اس وجہ سے اس شخص کا مذاق اڑا رہا ہو، تو یہ بڑا خطرناک جرم ہے۔ اسلامی احکامات کا مذاق اڑانا بڑا خطرناک ہے۔ البتہ اپنے کسی بھائی کا مذاق اڑانا، مثلا کوئی شخص کسی اپنے دوست کی داڑھی کا مذاق اڑائے، اس وجہ سے نہیں کہ یہ اسلام کا حکم ہے، اس وجہ سے نہیں کہ اسلام کا حکم ہے، بلکہ اپنا دوست ہے، اسے کھیل رہا ہے، تو یہ عمل گرچہ ناجائز ہو لیکن دائرہ اسلام سے خارج کرنے والا نہیں ہوگا۔ دونوں میں فرق کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ اسلام کا حکم ہونے کی وجہ سے اس کا مذاق اڑا رہا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، لیکن اسلام کا حکم ہونے کی وجہ سے نہیں، کسی دوسرے مقصد کے تحت وہ مذاق اڑا رہا ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس بندے نے کس لیے رکھا ہے اسے اسلام کا حکم سمجھ کر۔ گرچہ مذاق اڑانے والے کی نیت یہ نہیں ہے تو پھر بھی گرچہ یہ دائرہ اسلام سے خارج کرنے والا عمل نہ ہو لیکن غیر مناسب عمل ہے، ناجائز عمل ہے، لیکن البتہ اس کا یہ عمل اسے دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرے گا۔ دائرہ اسلام سے خارج کب کرے گا؟ جب وہ اسلام کے کسی حکم کا مذاق اڑانا چاہے، دین کے کسی مسئلے کا مذاق اڑانا چاہے، اس وقت وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ساتویں چیز جو ایک شخص کو دائرہ اسلام سے خارج کر سکتی ہے وہ ہے جادو، اور مسلمانوں کے اندر بھی بہت زیادہ، خصوصاً دیہات کے علاقوں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ باضابطہ لوگ جادو سیکھتے ہیں، جادو کرتے ہیں، یا کم از کم کہیں پر اگر میلہ لگا ہو تو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ سب کے سب ناجائز ہیں۔ جادو یہ کفر ہے، جادو کرنا، جادو کا سیکھنا، یہ سب کفری اعمال ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ میں ہاروت و ماروت کے قصے میں ایک لمبی آیت میں اسے کفر قرار دیا ہے۔ استاد محترم شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں 1 2 نہیں 10 دلیلیں موجود ہیں کہ جادو کفر ہے۔ مثلا اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا۔ کس نے کفر کیا تھا؟ شیاطین نے کفر کیا تھا۔ کیا کفر تھا ان کا؟ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو جادو سکھانے کو اللہ نے کیا کہا؟ کفر کہا۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، کہ ان شیطانوں نے کفر کیا تھا۔ کیا ان کا کفری عمل تھا؟ کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اگر کوئی شخص کسی کو جادو سکھائے تو اس کا یہ عمل کفری عمل ہے، اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی جادو خود کرے یا جادو سیکھے کسی دوسرے سے تو اس سے بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں آگے کہا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ یہ واضح طور پر اگر کسی کو جادو سکھاتے تھے
تو جس کو سکھاتے اسے کہتے لا تکفر، تم کفر نہ کرو. تو سیکھنے والا سیکھنے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. اس آیت میں 1 2 نہیں 10 دلیلیں موجود ہیں کہ جادو کرنا، جادو سیکھنا، جادو سکھانا یہ کفریہ اعمال ہیں. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ بیان کیا ایک خاتون کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، جس نے اسی طرح جادو کا ایک عمل سیکھا تھا. لمبا واقعہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس وجہ سے وہ خاتون کیا ہوئی، اس کے دل سے ایمان نکل گیا. جس نے اسے جادو سکھایا تھا ایک تنور جس میں آگ دہک رہی تھی اس میں پیشاب کرنے کے لیے کہا. لمبا واقعہ ہے. ایک خاتون جاتی بار بار اور ڈر کے مارے بھاگ آتی، پیشاب نہیں کرتی. آخر میں اس نے پیشاب کیا اور جیسے ہی پیشاب کیا وہاں سے کوئی چیز اٹھی جو آسمان کی طرف چلی گئی. جو سکھا رہا تھا اس نے پوچھا کہ کوئی چیز تم نے دیکھی ہے؟ کہا کہ اس طرح ہوا. تو اس نے کہا کہ یہ تمہارے دل کے اندر ایمان تھا جو اب نکل چکا ہے. تب یہ خاتون پریشان ہو گئی اور پھر دوڑتے ہوئے مدینہ آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا معاملہ جاننے کے لیے. لیکن دیکھا کہ اللہ کے رسول کی وفات ہو چکی ہے، اللہ کے رسول دنیا میں اب نہیں ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں اور جا کے ان کے سامنے اس واقعے کو بیان کیا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تمہارے والدین زندہ ہوتے تو کہتا کہ تم ان کی خدمت کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں معاف کر دے. تو اس طرح کی تفصیل ہے. خلاصہ اس کا کیا ہے کہ اگر کوئی شخص جادو سیکھتا ہے، جادو کرتا ہے تو یہ عمل اسے دائر اسلام سے خارج کر دے گا. اسی طرح کہیں پر جادو کا میلہ لگا ہوا ہو تو اسے دیکھنا بھی جائز نہیں ہے. وہاں پر لطف اندوزی کے لیے حاضر ہونا بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے. یہاں تک کہ اگر موبائل میں آپ کے سامنے کوئی ویڈیو آ جائے جس میں اس طرح جادو کا عمل کیا جا رہا ہو، اس کے دیکھنے کا کیا حکم ہے؟ یہ بھی جائز نہیں ہے. فوراً اس کو دور بھگائیں، اسکرول کرتے ہوئے آگے بڑھیں. وہاں پر رکنا کہ تھوڑا دیکھ لوں تھوڑی دیر کے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے. لطف اندوزی بھی اس طرح کے غلط اور کفریہ اعمال سے جائز نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.